بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبد الرحمن یاسین مخاطب ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم دو قومی نظریہ ڈسکس کریں گے۔ دو قومی نظریہ کیا ہیں؟ اسے ٹو نیشن تھیوری بھی کہتے ہیں۔ آئیڈیالوجی سے سٹارٹ کریں گے۔ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آئیڈیالوجی سے مراد یہ ہے کہ نظریات، جو آئیڈیالوجی کے جو پاک اسٹڈی کا پورشن ہے وہ انگلش میں آنا ہے، اس لیے میں آپ کو انگلش میں ہی ڈیل کروں گا۔ جو ٹرم آئیڈیالوجی ہے، اٹس اے فرینچ ٹرم۔ کوئی پوچھے آپ سے آئیڈیالوجی ٹرم ہے کس کی، ایرانی، افغانی یا فرینچ، تو آپشن ہے فرینچ ٹرم ہے، جس کا مطلب ہے آئیڈیاز آف سائنس، کہ سائنس کے آئیڈیاز۔ ڈیفینیشن کو اگر دیکھیں تو این آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف ایمس۔ آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک ایمس یعنی کہ خواہشات اور نظریات کا ایک سیٹ ہے، دیٹ جو کہ ان نظریات میں وہ جو سیٹ آف ایمس ہیں، ان ایمس میں نظریات کا ہونا، توقعات کا ہونا اور مقاصد کا ہونا شامل ہیں۔ کوئی خاص مقصد، خاص نظریہ یا خاص توقعات کا ہونا شامل ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ رائٹ ہو گیا۔ کمپوننٹس آف آئیڈیالوجی کی بات کریں تو ایک آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے اس میں ملٹیپل کمپوننٹس ہیں۔ آئیڈیالوجی بیس کر سکتی ہے، وہ ریلیجیس آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، وہ کلچرل آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، وہ کامن کلوزز کی بیس کے اوپر، جس طرح کہ مسلمانوں میں تو خیر یہ چیز نہیں ہے، لیکن ہندوؤں میں کیا چیز ہے کہ جہاں سے کہہ لیں کہ وہ کالی بلی کو دیکھ لیا اب دن خراب ہوتا ہے نا، مسلمانوں میں تو خیر یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اسی طرح کی ایک بیسک کلوزز بھی ہوتی ہیں جس کی بیس کے اوپر دو نظریے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ کچھ نظریات عہد کے اوپر، پلیجز کے اوپر جو ہے نا، وہ ڈیڈیکیشن کے اوپر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن نظریات جو ہیں وہ ایک جو تھیری ہوتی ہے، جو ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہو سکتی ہے۔ امپورٹنس آف آئیڈیالوجی کو اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو کچھ نظر آئیں گی۔ اٹ از ناٹ اونلی اے تھاٹ، یہ صرف اور صرف کوئی ایک سوچ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے آئیڈیالوجی ایک سوچ کا نام ہے۔ آئیڈیالوجی ایک بلڈنگ کا نام ہے، کہ ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے۔ اٹ از ناٹ اونلی اے تھاٹ، یہ ایک سوچ نہیں ہے، بٹ اٹ از آلسو اے فیلنگ، یہ ایک احساس ہے، وچ اویکن ہیومن ٹو پروگریس، جو کہ ایک انسانوں کو ترقی کے لیے بیدار کرتا ہے۔ ٹو موو فارورڈ، آگے بڑھنے کی کہہ لیں کہ خواہش، ٹو فلفل دی ڈیزائر، آگے بڑھنے اور اپنے مقاصد یا اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کی اس میں تکمیل کو پیدا کرتی ہے آئیڈیالوجی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے اس کو جب شروعات آپ کرتے ہیں نا، انیشلی وی فیس ڈیفیکلٹیز، ہم بہت سی جو ہے نا مشکل ہرڈلس ہمیں آتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ ایور لاسٹنگ ہیپینس، لیکن اس کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوتی ہیں؟ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی جناح نے، محمد علی جناح نے ایک سوچا تھا کہ ہم نے ملک بنانا ہے، دو قومی نظریہ تھے، شروع میں بڑی مشکلات آئیں لیکن آخر میں کیا ہوا؟ ملک بن گیا، خوشیاں تھی ملی ہمیں۔ اٹس اے سیٹ آف میوچل ڈیوٹیز اینڈ رائٹس آف دی ہیومن، یہ ایک میوچل جو ہے نا وہ ڈیوٹیز اور رائٹس ہے جو کہ ایک انسانوں کے حق کا تعین کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسلامک آئیڈیالوجی۔ اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ بیس کرتی ہے، پہلے پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے، تین چیزوں پہ وہ بیس کرتی ہے: ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر، سنہ کے اوپر۔ یہ اسلام کی ٹیچنگز ہیں۔ جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے، ہر اسلامی آئیڈیالوجی میں تین چیزیں ہیں: قرآن ہے، سنہ ہے، اور اپنا صلی اللہ علیہ وسلم ہولی پروفٹ ہیں، قرآن ہے اور سنہ ہے۔ اٹ از بیسڈ آن دی بیسک ٹیچنگ آف قرآن، اور قرآن کی ٹیچنگ ہے وہ ایمان ہے، دا فیتھ، اسلام بینگ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور یہ کہ جو اسلام ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ اسلامی آئیڈیالوجی ہے۔ اسلامی آئیڈیالوجی میں پھر اسلامی ایجوکیشن کی بات کریں تو اسلامک ایجوکیشن میں کہ ایک پورا ایک پروٹوکول ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کی کیا ڈیوٹیز ہیں، مردوں کی کیا ڈیوٹیز ہیں، عورتیں کیسے رہیں گی، مرد کیسے رہیں گے، ریاست کیسے چلے گی، کون سا گورنمنٹ یعنی کہ سسٹم ہوگا، پریزیڈنشل ہوگا، پارلیمنٹری ہوگا، خلافت ہوگی، ملوکیت ہوگی، آمریت ہوگی، وہ سارا ایک پورا پیٹرن ڈیفائن کیا ہے اسلام نے، تو وہ اسلامی آئیڈیالوجی کہلاتی ہے۔ آئیڈیالوجی ہو پاکستان کی اگر بات کریں، پہلے اس نے بتایا آئیڈیالوجی کہا ہے، پھر بتایا ہم نے آپ کو کہ ایک جو آئیڈیالوجی کے بعد کہ اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے۔ اب بات کر رہے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان، پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ دی کریشن آف پاکستان واز یونیک ان دی سینس دیٹ اٹ واز بیسڈ آن دی آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ ان دی لائٹ آف ریلیجن اسلام، کہ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ٹوٹل وہ اسلام کے جو ہے نا، اسلام کی روشنی میں ہے۔ یہ جتنی بھی ہماری پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ساری کی ساری کس کے انڈر ہے؟ وہ اسلام کے روشنی کے انڈر ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ قرآن، اب سارا پڑھ لیں، جو قرآن کہتا ہے وہی پاکستان کی پالیسی ہے۔ یہ نا پاکستان اس مقصد کے لیے بنا تھا۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہی اسلام تھی۔ اب اسلام نافذ نہیں ہو سکا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔
9th امینڈمنٹ آپ دیکھیں، 14th امینڈمنٹ دیکھیں، یہ شرمناک ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ خیر نیکسٹ پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ آئیڈیولوجی آف پاکستان بیسیکلی مین دیٹ پاکستان شوڈ بی اے اسٹیٹ ویئر اے مسلم شوڈ ہیو اے اپرچونٹی ٹو لیو اکارڈنگ دی فیتھ اینڈ ڈیکریز دی بیس آن اسلامک پرنسپلس۔ پاکستان کی جو آئیڈیولوجی تھی وہ بیسیکلی اس میں یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں مسلمانوں کے پاس یہ آپشن ہوگی، اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اپنا جو ایمان ہے وہ اسلامی، یعنی کہ اپنا ایمان اور اپنی زندگی اسلام کے قاعدے قانون کے مطابق گزار سکیں۔ یعنی کہ یہی تھا نا کہ ہمیں ایک ایسا خطے ارض کی ضرورت ہے جہاں کے تمام مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنی عبادات کر سکیں اور اپنی عبادت گاہوں کو بنا سکیں۔ یہ آئیڈیولوجی تھی نا، تو یہی انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ پاکستان کی جو آئیڈیولوجی تھی دراصل وہ یہ تھی کہ تمام در مسلمان ایک ایسے خطے میں رہیں، ایک ایسے زمین میں رہیں جہاں وہ اپنی زندگی اسلام کے ساتھ گزار سکیں، اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ گزار سکیں، اسلامک پرنسپل کے ساتھ گزار سکیں۔ تمام اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، اپنی جو سوشل، اکانومیکل، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جن کی جو اسلامی لائف ہے وہ گزار سکیں۔ یعنی کہ پولیٹیکل نظام، کہ ہر کنٹری کا اپنا پولیٹیکل نظام ہوتا ہے۔ پاکستان اس لیے بن رہا تھا چونکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اسلامی نظام لایا جا سکے، اسلامی طرز کا سیاسی نظام لایا جا سکے۔ یہ بھی اسلام کی جو پاکستان کی آئیڈیولوجی میں شامل تھا۔ آئیڈیولوجی آف اسلام از دی آئیڈیولوجی آف پاکستان، یعنی کہ وہ تمام آئیڈیولوجی جو اسلام کی ہے وہی آئیڈیولوجی پاکستان کی ہے۔ اب تک ہم نے جو دیکھا وہ دیکھا کہ آئیڈیولوجی آف پاکستان، آئیڈیولوجی کیا ہوتی ہے، آئیڈیولوجی آف پاکستان کیا ہوتی ہے۔ اب ہے ٹو نیشن تھیوری، یعنی کہ دو قومی نظریہ۔ اب دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دا فینومینا آف ٹو نیشن تھیوری originated with the advent of Islam in the subcontinent۔ دو قومی نظریہ جو ایک تھیری ہے یہ تب سٹارٹ ہوئی کہ جب بڑے صغیر میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ پیپل آف ساؤتھ ایشیا بلیو، جو ساؤتھ ایشیا کے جو لوگ تھے ان کا یہ بلیو تھا کہ ہندو اور مسلم جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ریلیجن ہے۔ یہ نہ صرف اور صرف اس کو آپ دو ریلیجن کہہ سکتے ہیں بلکہ سوشل اسپیکٹ سے یہ دو بالکل سماجی زندگیاں ہیں۔ ہندوؤں کی سماجی زندگی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، مسلمانوں کی سماجی زندگی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے ہندوؤں سے۔ یعنی کہ یہ صرف ریلیجن کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں نہ صرف ریلیجن بلکہ ان کی زندگی کا طرز عمل بالکل جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک ان کی تمام کلچرل، سوشل، اکانومیکل تمام چیزیں جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ آپس میں ان کے کلچر میچ نہیں کرتے، دے آر نو سملیرٹیز۔ ہزاروں سال یہ اکٹھے رہ لیں، ہزاروں سال اکٹھے رہے ہوں یا اکٹھے رہیں تو اس کے باوجود یہ آپس میں کنسنسس قائم نہیں کر سکتے، یہ آپس میں ایک طرفہ نہیں ہو سکتے، یکساں نہیں ہو سکتے۔ بوتھ آر ڈیفرنٹ کیٹیگریز۔ مسلمانوں کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے، ہندوؤں کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے، مسلمانوں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، ہندوؤں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، ٹریڈیشنز جو ہے نا ٹوٹل ڈیفرنٹس ہیں۔ ہندو اینڈ مسلمس آر ٹو سیپریٹ نیشنز، یہ دونوں ہندو مسلم مختلف سیپریٹ ایک الگ الگ جو ہے نا وہ قومیں ہیں۔ دے آر ڈفرنٹ فلاسفی آف لائف، اور دونوں کی جو فلاسفی آف لائف ہے، جو زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ دونوں کا ٹوٹل ڈفرنٹ ہے۔ دیر بلیوز، ان کے جو یقین ہے وہ ڈفرنٹ ہے۔ یعنی کہ ایک مسلمان یقین رکھتا ہے اللہ پہ، ہندو بلیو رکھتا ہے بھگوان پہ، ہندو بلیو رکھتا ہے آگ کے اوپر، ہندو بلیو رکھتا ہے رام کے اوپر۔ یعنی کہ ڈفرنٹ بلیوز ہیں، کلچر ڈفرنٹ ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ڈفرنٹس ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہندو لیڈرز ہیں تو ظاہر ہے وہ پوجا شوجا ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے اور وہاں پہ مسجدیں گرائیں گے، تو یہ بھی ایک ریزن تھی۔ تاہم دونوں قومیں ایک دوسرے سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہیں۔ ہندوؤں کی بلیفس کی بات کریں اور مسلمانوں کی بلیفس کی بات کریں تو اس کا ایک پورا کمپیریزن ہے۔ اسلام پریچ تو ہی، اسلام جو ہے وہ اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ ہندو ان کے ایک گوڈ، ان کے بہت سارے جو ہے نا وہ خدا ہیں۔ گیتا ہے خدا ان کا، رام ہے اور ٹھاکر جی، وہ پتہ نہیں کتنے ان کے جو ہے نا خدا ہیں۔ مسلمانوں کا ایک خدا ہے اور ہندوؤں کے مور دین ون، ان کے ہزاروں میں جو ہے نا وہ خدا ہیں۔ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ پوری دنیا کو بنانے والا ایک اللہ ہے، وہ ایک ہی کریٹر ہے۔ مسلمس آر بلیورس آف اللہ اینڈ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میسنجر آف اللہ۔ مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک میسنجر ہیں، ایک نبی ہیں، رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جبکہ ہندوؤں کے نزدیک پروفٹس ایز اے پیپلس، ہندوؤں کے نزدیک جو رسول ہیں وہ بالکل ایک عام انسان ہے جس طرح کہ ایک آپ اور میں ہیں۔ یہ ہندوؤں کا یقین ہے، لیکن مسلمانوں کا یقین ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ مسلم فیملیز بلیو آن دی ہولی پروفٹ، ہولی بک قرآن۔ جو مسلمان ہیں وہ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، جبکہ جو ہندو ہیں وہ ویداس پہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔
اب ان دو قوموں میں کون کون سی چیزیں ڈفرینٹ ہیں یہ فیکٹرز دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز دونوں کے مذہب ڈیفرنٹ ہیں. دوسری چیز ہندو نیشنلزم، یعنی کہ یہ ایک نہرو رپورٹ ہے. نہرو رپورٹ کا ایک نکات یہ تھا، جناح نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے. جناح کہتے تھے ہم مل کر ترقی کریں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں. لیکن نہرو رپورٹ آتی ہے، نہرو رپورٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے ایک نکات کہ یہ ہندوستان ہے، یہاں جس نے رہنا ہے اسے ہندو بن کے رہنا پڑے گا. مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ ہندو بن کے رہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی عبادت گاہ نہیں بن سکے گی، یہاں پہ مندروں میں جانا پڑے گا آپ کو، اور جیسے ہندو کلچر ہے ویسے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو یہ پاسبل نہیں تھا. یہ نکات سننے کے بعد جنہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، ٹوٹا پوٹا جیسا مرضی، اب ہم پاکستان بنائیں گے. پہلے جناح نہیں چاہتے تھے، جناح کہتے تھے ہم مل کے ترقی کریں. لیکن جب یہ انہوں نے نکات کیا کہ نکات لکھا کہ جی یہ ایک ہندو بن کے رہنا پڑے گا، تو پھر جناح نے کہا اب ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ملک بن کے رہے گا. پھر جناح نے ملک بنایا. تو ان کے جو ان کے یہ ایک ہندو نیشنلزم تھا ہندوستان میں. اس کے بعد کلچرل ان کے ڈفرینٹس ہیں، ان کے سوشل ڈفرینٹس ہیں، ان کے اکانومک ڈفرینٹس ہیں، ان کی تعلیم ڈفرینٹ ہے سب سے بڑھ کر. کیونکہ ہم اسلامیات کو پڑھتے ہیں تو وہ ویداس کو پڑھتے ہیں، وہ گیتا پڑھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک ایجوکیشنل ڈفرینس ہے، پولیٹیکل ڈفرینس ہے. ظاہر ہے کہ سیاسی نظام ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. ہندو لیڈرز جو آئیں گے وہ تو ظاہر ہے بائسڈ ہوں گے، وہ تو ہندوؤں کو سپورٹ کریں گے، مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ ایک بڑا ڈفرینس تھا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک زبان کا ڈفرینٹ تھا. وہ کہتے تھے یہ اردو نہیں، اس کو یہ ہندی ہے، اصل میں آپ اس کو اردو کا نام دے رہے ہیں، یہ اردو نہیں یہ ہندی. یہ کہ ایک زبان کا بھی بہت زیادہ تنازع تھا. لہٰذا طے یہ ہوا کہ دو قومی نظریہ کا مطلب یہ کہ دو قومیں ڈیفرنٹ ہیں، ان کا رہنا سہنا ہی ڈیفرنٹ ہے، ان کا مذہب ڈیفرنٹ ہے، ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے. یہ دو مختلف قومیں ہیں اور ان کو دو قوموں کو گزارنے کے لیے بالکل ایک جو ہے نا وہ الگ خطہ کی ضرورت ہے. تو اس کے تحت جو ہے پھر پاکستان بنا. تو یہ پاکستان کی تاریخ ہے.